جی لگا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان روح انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت علامہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ کریم فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اے محبوب آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ اور اللہ کے نبی کے غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ گویا کہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل بناتا ہے کہ اس کے نقش قدم پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ کوئی مستری ہوتا ہے تگار کا تو وہ اپنی زندگی کو بہت بڑے مستری کے نقش قدم پہ چل کے گزارتا ہے۔ کوئی بھی ہو اپنی اپنی زندگی کو جو لوگ گزارتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی نہ کوئی رہنما اور کوئی نہ کوئی پیشوا ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نہ تو دنیا کے کسی رہنما کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا رسول عطا فرمایا ہے، ایسا پیغمبر عطا فرمایا ہے کہ جس کی زندگی کے جس پہلو پہ غور کیا جائے اس کے غلاموں کے لیے زندگی گزارنے کا وہی بہترین نمونہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ نبی کے کونین کی زندگی کو دیکھے تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں مصطفیٰ جیسا کوئی تاجر نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی سیاسی ہے وہ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھے تو دنیا میں سب سے بڑے سیاستدان کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں اگر کوئی حکیم ہے وہ چاہے کہ میں کسی کی قدم قدم پہ اپنی زندگی کو گزاروں تو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کونین کی زندگی کو حکیموں کے لیے بھی ذریعہ نجات اور اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ گویا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چل کے انسان کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں کون ہے ہمارے رسول، کون ہے ہمارے پیغمبر۔ نبی کے کونین کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے بولیے؟ حضرت عبداللہ۔ یاد کر کے ڈالیے تقریر کے ان شروعاتی جملوں کو، بہت سیدھے سادے انداز میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو محمد رسول اللہ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی ماں کا نام حضرت آمنہ۔ جب نبی کے کونین اپنی ماں کے شکم میں تھے اللہ کے نبی کے والد کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد نبی کے کونین دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ گویا کہ نبی کے کونین جب تک اپنی ماں کی کفالت میں رہے مصطفیٰ لاجواب رہے، اور جب نبی کے کونین ماں کی کفالت سے ملت کے نوجوانوں، دادا
جان کی کفالت میں آئے ہیں، تب بھی مصطفیٰ کی زندگی لاجواب ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں بلکہ تقریباً 63 سال کی تمہارے رسول کی زندگی ہے۔ 63 سال کی زندگی آج دنیا کے کسی سے بڑے لیڈر کی 50-60 سال کی زندگی کو دیکھو، یا کسی بھی مذہب کے پیشوا کی 50-60 سال کی زندگی کو دیکھو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی زندگی میں کہیں جھوٹ نظر آئے گا، کہیں چوری نظر آئے گی، کہیں دغا بازی نظر آئے گی۔ اس کی زندگی میں ملت کے نوجوانوں کبھی پڑوسیوں کو ستانا نظر آئے گا، اس کی زندگی میں کہیں ظلم نظر آئے گا۔ لیکن نبی کونین کی ایک دن سے لے کر کے 63 سال کی زندگی کو آپ دیکھتے چلے جاؤ تو اللہ کی عزت کی قسم نبی کونین کی زندگی کو دیکھنے والا یہی کہتا نظر آئے گا کہ سچے ہیں مصطفیٰ، صادق ہے مصطفیٰ، امین ہے مصطفیٰ، نماز پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ، پڑوسیوں کا احترام کرنے والے ہیں مصطفیٰ، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں مصطفیٰ، ملت کے نوجوانوں غریبوں پہ دست شفقت پھیرنے والے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کو سینے سے لگانے والے ہیں مصطفیٰ، اور ملت کے نوجوانوں بیواؤں کی قدر کرنے والے ہیں مصطفیٰ، اور اتنی قدر کرنے والے ہیں مصطفیٰ کہ آج سماج میں جو بیواؤں کو عزت ملی ہے وہ ان کے باپ کی دین نہیں ہے بلکہ یہ مدینے کے مصطفیٰ کی دین ہے، مدینے کے مصطفیٰ کی دین ہے۔ کس طرف کے کس لمحے کو نبی کے کونین کی زندگی کے آپ دیکھیں گے۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلے جائیے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گویا کہ نبی کے کونین کی ابتدائی زندگی کو دیکھو۔ مکہ کے لوگ بھی نبی کے کونین کو انہوں نے جادوگر تو مصطفیٰ کو کہا ہے، لیکن مکہ کے لوگوں نے بھی کبھی نبی کے کونین کو جھوٹا نہیں کہا ہے، کبھی نبی کے کونین کو خیانت دار نہیں کہا ہے، بلکہ جب بھی انہوں نے کہا ہے یہی کہا ہے کہ صادق ہے مصطفیٰ، امین ہے مصطفیٰ۔ تبھی تو بریلی کے امام محبت سے کہتے ہیں تم نبی کی شان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، نبی کی عظمت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، نبی کے تقدس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، تو بریلی کے امام محبت کی زمین سے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کا اخلاق تو یہ ہے، نبی کے کونین کی سیرت تو یہ ہے کہ لم یاتی نذیرو کا فی نظری مثلے تو مشرق پیدا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سے، تجھ کو تو سہے تو شرا جانا، تجھ کو تو شہے تو سرا جانا۔ اللہ کی عزت کی قسم گویا کہ بریلی کے امام نے کہہ دیا ہے کہ نہ تو مصطفیٰ سے پہلے نہ مصطفیٰ کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی کے کونین جیسا کوئی پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی جیسا پیدا ہونے والا ہے۔ میں کیا کروں نبی کی تعریف، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ہے نا، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے لوگوں کو قلم دے دیا جائے اور لکھنے کے بعد کہا جائے مصطفیٰ کی شان لکھو، مصطفیٰ کی تعریف لکھو، مصطفیٰ کی عظمت لکھو، مصطفیٰ کا وقار لکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی لکھو، تو اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا کے لوگ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن مصطفیٰ کی شان بیان نہیں کر پائیں گے، مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں کر پائیں گے۔ تبھی تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، گویا کہ بڑے بڑوں نے نبی کے کونین کی عظمت لکھی ہے، نبی کے کونین کی شان بیان کی ہے اور بیان کرنے کے بعد آخر میں یہی کہہ دیا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ جیسی تمہاری شان ہے ایسی کوئی نہیں بنا سکتا، یا تو یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کیا ہے، یا خدا تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے اس کا جاننے والا بتا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ چلے جاؤ، چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے بڑی غور سے سنیے گا میرے بھائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو حسین ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس
وقت گھنٹے گھنٹے گزارنے کی کوشش کرتے، آؤ ذرا حسن دیکھو مصطفیٰ کا، جمال دیکھو مصطفیٰ کا۔ قسم خدا کی، نبی کے کونین کا جب حسن بیان کرنے کے لیے حدیث شریف میں جملے ارشاد فرمائے جاتے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ سنتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے گا۔ نبی کے کونین کے صحابہ ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، مولا علی ہے، اور ایک نبی کے کونین کے صحابی جن کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ ذرا دیکھتے تو صحیح، نبی کے کونین کے دیوانوں، آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، آپ مسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ ترمذی اٹھا کے دیکھیں، آپ مشکات شریف اٹھا کے دیکھیں، اور جب نبی کے کونین کے حسن کے بارے میں سنو گے اور پڑھو گے تو کہ اس صحابی نبی کا کہتا ہے، نبی کا حسن، نبی کا چہرہ تو تلوار کی طرح ہے، نبی کا حسن چاند کی طرح ہے، نبی کا چہرہ سورج کی طرح ہے۔ کوئی کہتا نظر آتا ہے نبی کے کونین کا چہرہ، نبی کے کونین کا چہرہ یہ آسمانوں کے ستاروں کی طرح ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی پھول کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے نبی کے کونین کسی اور طرح ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، لیکن آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے گا۔ گھر والے کی بات گھر والا زیادہ جانتا ہے، ملت کے نوجوانوں، نبی کے صحابی ہے، نام حضرت مولا علی ہے، جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جن کو داماد پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، تین طریقے کا رشتہ، یہ کہہ لیجیے کہ دو طریقے کا رشتہ نبی کے کونین کے ساتھ مولا علی کا تھا۔ پہلا رشتہ تو یہ کہ نبی کے کونین کے چچیرے بھائی تھے ابو طالب حضرت علی، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ نبی کے کونین نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب کیا ہے تو دنیا کے کسی اور انسان کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھی حضرت مولا علی کے ساتھ کیا ہے۔ مولا علی کے ساتھ ہم کہتے ہیں سرکار مولا علی، آپ بتائیے میرے مصطفیٰ کیسے تھے، آپ بتائیے۔ ہم کسی ہندوستان کے شاعر کی بات نہیں کرتے، ہم کسی امریکہ کے لیکھک کی بات نہیں کرتے، مولا علی آپ بتائیے مصطفیٰ کیسے تھے۔ تو سرکار مولا علی کہتے ہیں مجھ سے سننا چاہتے ہو نبی کیسے ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے نبی کا روزہ تو نہیں دیکھا، مدینہ شریف تو نہیں دیکھا، جو دیکھ کے آئے ہیں حاجی انور صاحب، ہمارے شوکت بھائی، ہمارے سیدی صاحب، اور جو بھی ہمارے عبدالقدیر صاحب، جو بھی نبی کے کونین کا شہر دیکھ کے آئے ہیں یا نبی کے کونین کا روزے مبارک دیکھ کے آئے ہیں، وہ لائی کے مبارکباد ہیں۔ وہ جو نہیں دیکھ پائے ان کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں ہم کو دنیا کی اور چیزیں دکھانا کہ مت دکھانا، کعبۃ اللہ کا دیدار کرا دینا اور روضہ رسول اللہ کا دیدار ضرور کرا دینا۔ کیسا ہے شہر مدینہ؟ تو ان جانے والوں سے پوچھئے کہ مدینے کی گلیاں چھوڑنے دل نہیں کرتا، مدینے کے راستے چھوڑنے دل نہیں کرتا۔ پوچھئے مدینہ جانے والوں سے، آپ مدینہ ہوٹل سے نکلے ہیں، مسجد نبوی میں قدم رکھا ہے، اور جب مسجد نبوی میں قدم رکھے نبی کے کونین کے دیوانوں ایک گنبد دیکھا ہے جس کو حسب گنبد کہا جاتا ہے، جس کو ہرا گنبد کہا جاتا ہے۔ اس گنبد پر جب نگاہ پڑتی ہے دیکھنے والا کروڑپتی ہو وہ اپنی دولت کو بھول جاتا ہے، دیکھنے والا غریب ہو وہ اپنی غربت کو بھول جاتا ہے، دیکھنے والا کہیں کبھی رہنے والا ہے اس
سے اچھے قدم تھے وہ اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائے ہیں. اور محبت سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ نبی کی آنکھیں بھی لاجواب، نبی کے تلوے بھی لاجواب، نبی کے چلوے بھی لاجواب. جب نبی کی اس حدیث کو بریلی کے امام نے سنا ہے تو محبت سے بریلی کی چوٹی چٹائی سے کہنے لگے پہلے مولا علی سے سنا ہے، اب مولا علی کے غلام سے سنو کہ نبی کی عظمت کیا ہے. تو بریلی کے امام کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی عظمت کا تو یہ عالم ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بریلی کے امام محبت سے کہتے ہیں کہ ایسے تھے میرے نبی کہ لمیاتی نظیروں کا فی نظاری مثل تم اشد پیدا جانا. جب رات کو تاج تیرے سر سے تجھ کو تو شہے دوسرا جانا. یہی مشکات شریف کا صفحہ ہے. اور اس سے نیچے والی حدیث نبی کے کونین کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ آتے تھے. یار کیسا وقت ہوگا وہ، آئے ہائے. ہمارے درمیان جب سرکار تاج الشریعہ تھے نا تو ہم یہی چاہتے تھے کہ ان کے قریب بیٹھنے مل جائے. وہ لوگ آج قائد ملت ہے تو دل کرتا ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے مل جائے، ان کا جھوٹا پینے مل جائے، ان سے بات کرنے مل جائے. اللہ کی قسم وہ تو قائد ملت کے بھی رسول ہیں، وہ تو تاج شریعت کے بھی رسول ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی رسول ہیں، وہ تو غوث پاک کے بھی رسول ہیں. کیسا منظر ہوگا دیکھنے والوں کا. ایک عورت ہے نام ہے جن کا افرا. کیا نام ہے بولو، زور سے بولیے، غور سے سنیے. افرا دو شخص آئے ان کی بارگاہ میں، انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، نبی کو دل بھر کے دیکھا تھا میرے مصطفیٰ کو. اور اللہ کی قسم نبی کو جو دیکھتا تھا نا کچھ حسن والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار دیکھ لیا نگاہیں ہٹا لی پھر دل نہیں کرتا. لیکن مصطفیٰ کو جب نگاہ پڑتی تھی نا تو نگاہ ہٹتی نہیں تھی، دل کہتا دیکھتے رہو. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. افرا کے پاس دو شخص آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے افرا کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے نبی کو دیکھا ہے. آنکھوں کو بولے دیکھا ہے نبی کی آنکھوں کو. پیشانی کو کہا دیکھا ہے نبی کی پیشانی کو. نبی کے دستے قدم کو افرا کہتی ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے. نبی کے لبوں کو بھی دیکھا ہے. افرا کہتی ہم نے دیکھا ہے. تو وہ دونوں آنے والے کہتے ہیں ہمیں بتائیے مصطفیٰ کی پیشانی کیسی تھی، نبی کی ناک کیسی تھی، نبی کے رخسار کیسے تھے، نبی مسکراتے تھے کہ نبی کے کان کے ہونٹ کیسے لگتے تھے. تو افرا کہتی ہے یا آپ نے کیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ. اے میرے صاحبزادے تم نبی کے اوصاف پوچھنا چاہتے ہو، نبی کی پیشانی کیسی تھی، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کا جسم کیسا تھا، نبی کے لب کیسے تھے. تو افرا کہتی ہے میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ. اگر تم نبی کو دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے چاند نکل رہا ہے. اور دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے، زور سے بولو، جیسے چاند نکل رہا ہے. بڑے حسین تھے میرے مصطفیٰ. اور دیکھیے اسی سے اگلی حدیث نبی کے ایک صحابی ہیں جابر بن سمرہ. کون بولو، بڑے پیارے صحابی نبی کے. ایک دن رات میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، ہے نا، رات میں کوئی کام تھا تو نکلے. آج تو بے کام بھی نکلتے رہتے ہیں نا راتوں کو، ہے نا، اور بغیر کام کے راتوں کو آج لوگ زیادہ نکلتے ہیں. لیکن وہ صحابہ تھے جب کام تھا تبھی گھر سے نکلے. میرے مصطفیٰ کے صحابی تھوڑی دور چلے اور چاند رات کون سی تھی؟ 14ویں رات. زور سے بولو، کون سی رات بولو؟ 14ویں رات. اور 14ویں رات کس کو کہتے ہیں کہ 1 تاریخ کو چاند نکلتا ہے، 2 کو بڑا ہوتا ہے، 3 کو اور بڑا، 4 کو اور بڑا، 5 کو اور بڑا، اور 14ویں رات کا چاند مکمل ہو جاتا ہے. کیا بولو؟ مکمل. اور 15 کے بعد چاند پھر ہلکے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چاند آخر میں آ کے چھپ جاتا ہے. تو جب 14ویں رات ہوتی ہے تو رات میں بڑی چاندنی ہوتی ہے، بڑی روشنی ہوتی ہے. اور سے سنیے مزہ آئے گا.
बड़ी रोशनी होती है, बड़ी चमक होती है। जाबिर बिन समुरा कहते हैं, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जो भी रात थी, मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला और जब थोड़ी दूर अभी चला था तो मैंने क्या देखा कि सामने से एक शख्स आ रहा है। जूं वो मैं करीब आया तो मैं देख के मचल गया, इसलिए कि उस आने वाले के जिस्म पे सुर्ख जोड़ा था। सुर्ख जोड़ा किसे कहते हैं? हदीस में लफ्ज़ हुल्लतुन हमरा, सुर्ख जोड़ा पहने हुए है। और ऐ लोगों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई खूबसूरत सुर्ख कपड़े पहन ले तो उसका हुस्न और बढ़ जाता है, कोई काले पहन ले तो उसका हुस्न और बढ़ जाता है। आज पूरे मुल्क के भारत में आप यूपी देखें, बरेली देखें, आप यहाँ कर्नाटक में दावनगिरा देखें कि जब कोई बाप अपनी बेटी को, अपनी लखते जिगर को दुल्हन बनाता है तो उसकी ससुराल से भी सुर्ख जोड़ा आता है और निकाह के वक्त दुल्हन सुर्ख कपड़े पहनती है। हमने कहा तुमने अपनी बेटी को निकाह के भी सुर्ख जोड़ा क्यों पहनाया? तो बाप कहता है ये बात तो सही है, कपड़े काले भी पहना सकते थे, जायज है, पीले भी पहना सकते थे, जायज है, सफेद भी पहना सकते थे, जायज है, लेकिन हमने अपनी बेटी को निकाह के भी सुर्ख जोड़ा इसलिए पहनाया है कि आज पहली मर्तबा मेरी बेटी मेरे घर से ससुराल की तरफ जा रही है और जब ससुराल की तरफ जा रही है और सुर्ख जोड़ा जब कोई हसीन पहन लेता है तो उसका हुस्न बढ़ जाता है। हमने अपनी लखते जिगर को सुर्ख जोड़ा इसलिए पहनाया है कि मेरी बेटी का हुस्न बढ़ जाए और जब ससुराल में मेरी बेटी पहुंचे तो मोहल्ले की औरतें भी देख के कहें बहू बड़ी खूबसूरत आई है, घर की औरतें भी कहें बहू बड़ी खूबसूरत आई है। पता चल गया अभी किसी हसीन को सुर्ख जोड़ा पहना दो तो उसका हुस्न बढ़ जाता है, काला पहना दो तो उसका हुस्न बढ़ जाता है। लेकिन साहिब, ये तेरे बेटों का मामला है, तेरी बेटियों का मामला है कि जिसका हुस्न कपड़े की वजह से बढ़ता है, जिसका हुस्न कपड़े की वजह से ज्यादा होता है। लेकिन नबी के कौनैन के हुस्न का ये आलम है कि उनका हुस्न कपड़ों की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि नबी जो कपड़ा पहन लेते हैं वो कपड़ा हसीन बन जाता है। नबी जिस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं वो चीज हसीन बन जाती है। यही वजह है कि नबी ने जिस प्याले में पानी पिया है वो प्याला अल्लाह की इज्जत की कसम तमाम प्यालों से अफजल है। नबी ने जो जूते पहने हैं वो जूते दुनिया के तमाम जूतों से अफजल है और कितने अफजल है। हमारे जूते को हमारा बाप हाथ में नहीं लेता, लेकिन नबी की माला ने मुबारक है, सहाबा हाथ में लेते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी सर पे रखते हैं। और आज भी यही कहते हैं कि दुनिया का रिवाज ये है कि अगर कोई जूती उठाता है तो वो गुलाम बन जाता है, लेकिन नबी के कौनैन की जूती उठा करके सीने से लगा करके सर पे रखने से ये गुलाम नहीं बनता बल्कि दुनिया का इमाम बन जाता है। नहीं बनता, दुनिया का इमाम बन जाता है। तभी तो कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहें कि ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहें कि ताजदार हम भी हैं। क्या आपको पता नहीं है नबी ने जिस प्याले में पानी पिया था, प्याले में आपने देखा ना होगा शायद चेचनिया के सदर ने जब वो प्याला लेके आया था ना, प्याला क्या औकात है प्याले की, है ना, क्या औकात है। लेकिन जब चेचनिया का सदर वो प्याला लेके आया था, पूरे मुल्क के चेचनिया में छुट्टी, लोगों को रास्तों पे खड़ा कर दिया, खड़े हैं इंतजार में। हमने कहा दीवानों क्यों खड़े हो? बोले प्याला आ रहा है। कहा प्याले तो बहुत होते, एक प्याले के चक्कर में इतनी लाइन लगी है, इतनी देर से बेताब हो, एक प्याले के चक्कर में जिसके हाथ में जाता है रोता है, चूमता है, आंखों से लगाता है। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब ये आम प्याला नहीं है, ये वो प्याला है कि जिस प्याले को मेरे मुस्तफा के होठ लगे हैं, ये वो प्याला है जिस प्याले में नबी के कौनैन में पानी पिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम वो कहने लगे कि इस प्याले को नबी का होठ लग गया है तो ये प्याला दुनिया के प्याले से मुमताज हो गया, किसी प्याले की तरह नहीं रहा। अरे जब होठ लगने वाला प्याला दुनिया के प्यालों की तरह नहीं है तो मेरे मुस्तफा दुनिया के इंसानों की तरह कैसे हो सकते हैं? और जरा देखो तो सही, नबी के कौनैन हैं सुर्ख जोड़ा पहने हुए। जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि मैं नबी के करीब गया और करीब गया, जाकर के मुस्तफा को देखा,
پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، دیکھتا رہا، اس لیے کہ چاند بھی پورا تھا اور مصطفیٰ کا چہرہ بھی پورا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ چاند لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں، ہے نا، بڑا اچھا کہتے ہیں، چاند بڑا اچھا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت کہتے ہیں، لیکن چاند آج نبی کے غلام کو دیکھو، دیکھ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اوپر تو آسمان کا چاند ہے، زمین پہ آمنہ کا چاند ہے، اوپر آسمان کا چاند، زمین پہ آمنہ کا چاند، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں نبی کے صحابی کی ہے، تو آسمان کا چاند ہے، زمین پہ عبداللہ کا چاند ہے، لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں، چاند بڑا خوبصورت ہے، چاند بڑا اچھا ہے، چاند بڑا سونا ہے، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ آسمان کا چاند زیادہ اچھا ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ اچھا ہے، یا آسمان کا چاند زیادہ روشن ہے یا عبداللہ کا چاند زیادہ روشن ہے۔ مسجد قباء میں آنے والے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں تم بتاؤ کہ آسمان کا چاند زیادہ اچھا ہوگا یا آمنہ کا چاند زیادہ اچھا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بولے محبت سے، بچہ یہی کہے گا یہ آسمان کا چاند نبی کا مقابلہ نہیں کرتا، یہ آسمان کا چاند تو وہ ہے کہ جس کو روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے طلبے کے صدقے میں ملی ہے، جس کو چمک ملی ہے تو نبی کے طلبے کے صدقے میں ملی ہے، جو نکلتا ہے تو مصطفیٰ کو اجازت لے کے نکلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جابر بن سمرہ کیا دیکھا؟ تو حضرت جابر نے چاند کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر ٹکٹکی باندھ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہم نے کہا جابر فیصلہ کیا کیا؟ تو جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کے آسمان کے چاند کو دیکھا تو آسمان کا چاند مجھ سے کہنے لگا جابر مجھے کیا دیکھتا ہے؟ ارے اس کو دیکھ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے چاند بنایا ہے، اس کو دیکھ کہ جس کے صدقے میں مجھے روشنی ملی ہے، اس کو دیکھ کہ جس کے صدقے میں زمین بنی ہے، جس کے صدقے میں آسمان بنا ہے، جس کے صدقے میں شمس و قمر بنے ہیں۔ ہم نے کہا جابر فیصلہ کیا کیا؟ تو ادھر جابر بولے اور ادھر 100 سال پہلے بریلی کے امام بولے اور واپس سے کہنے لگے کہ جابر نبی کا چہرہ دیکھ کے یہ بولے کہ آج چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو کام ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے، اور بریلی کے امام محبت سے کہنے لگے کہ نبی کے چہرے کا عالم تو یہ ہے، شام کا عالم تو یہ ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ایسے عظیم رسول